ہماری مسجد میں امام صاحب تیز تیز نماز پڑھاتے ہیں، کیا ہم تیز قرآن پڑھ سکتے ہیں؟ تراویح کی نماز ہو جاتی ہے، آپ دوسری مسجد میں چلے جائیں، اہل حدیث کی مسجد میں پڑھیں، تسلی سے وہ پڑھائیں گے آپ کو، یا اکیلے خود پڑھ لیں، قیام اللیل تو اکیلا کریں تو آپ زیادہ بہتر ہے بھائی، یہ ذہن میں رکھیں۔ 2010 نمبر حدیث ہے صحیح بخاری میں، سیدنا عمر نے تراویح کی جماعت دوبارہ سے شروع کروائی ایک امام کے پیچھے، خود نہیں پڑھی، اور جاتے ہوئے کہا نعم البدعۃ ہذہ، یہ کتنا اچھا نیا کام ہے، یہ بدعت وہ والی نہیں ہے، اچھی بدعت اور بری بدعت جو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں۔ تراویح بدعت کہاں سے ہوئی؟ نبی علیہ السلام نے 3 دن پڑھائی ہے، بخاری مسلم میں آتا ہے۔ حضور ایک دفعہ بھی کوئی عمل کرے، آپ روزانہ کریں، وہ بدعت نہیں ہو سکتا۔ وہ بدعت انہوں نے رینیو کے معنوں میں کہا، یا ان معنوں میں کہا کہ حضور کی وفات کے بعد لوگ ٹولیوں کی شکل میں پڑھتے تھے سیدنا ابوبکر کے دور میں، تو حضرت عمر نے ایک امام کے پیچھے جمع کیا۔ یہ بھی 2 نمبری کرتے ہیں جو کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے جماعت شروع کروائی، نہ، جماعت حضور کے زمانے میں بھی ہوتی تھی، حضرت ابوبکر کے زمانے میں بھی ہوتی تھی، ٹولیوں کی شکل میں ایک حافظ کھڑا کیا مسجد نبوی میں، ایک طرف 8-10 بندے اس کے پیچھے کھڑے ہو گئے، 8-10 دوسرے کے پیچھے، یہ بخاری میں موجود ہے، چھپاتے ہیں یہ سے مراد میں اہل تشیع کہہ رہا ہوں یا شیعہ نواز چند آج کل مفتی جو اس قسم کے بیان دے رہے ہیں اور سیدنا عمر کی توہین کر رہے ہیں کہ جی انہوں نے جماعت شروع کروا دی، انہوں نے بدعت شروع کروا دی۔ نبی اسلام کے زمانے میں بھی ہوتی تھی، آپ نے کہا کہ مجھے خدشہ ہے کہ اگر میں نے پڑھائی تو تم پہ فرض نہ ہو جائے، اپنے گھروں میں نماز پڑھو۔ کچھ گھروں میں پڑھتے تھے، کچھ مسجد میں، حضرت ابوبکر نے بھی اس کو ان انٹینڈڈ چھوڑا، لوگ مسجدوں میں پڑھتے تھے، حضرت عمر کے بھی پہلے 3 سال اسی طریقے سے گزرے، بخاری میں آتا ہے، لیکن ٹولیوں کی شکل میں پڑھتے تھے، 100-150 حافظ کھڑا ہے کہ نہیں ایک امام کے پیچھے، جیسے حضور ایک امام تھے، میں بھی ایک امام مقرر کرتا ہوں، اور اب تو خطرہ ہی نہیں ہے، نبی اسلام دنیا سے تشریف لے کے اب تو وہی نازل نہیں ہونی ہے، تو فرض تو نہیں ہوگی، تو ابی ابن کعب اور تمیم داری کو حکم دیا، 2 امام مقرر کیے، ایک تھک جائے تو دوسرا پڑھائے، اور الموطا امام مالک میں ساتھ ذکر ہے کہ انہیں حکم دیا کہ 11 رکعتیں پڑھائے، 8 تراویح، قیام اللیل اور 3 وتر۔ بخاری میں 11 رکعت کا ذکر نہیں، باقی حصہ بخاری میں موجود ہے کہ ابی ابن کعب اور تمیم داری کو حکم دیا، اور پھر کہا نعم البدعۃ ہذہ، یہ کتنی اچھی بدعت ہے، 2010 نمبر حدیث صحیح بخاری کی۔ اور پھر وہاں سے رخصت ہوتے ہوئے ایک جملہ بولا کہ اس سے بہتر نماز وہ ہے جو انسان آخری پہر میں اٹھ کے پڑھتا ہے گھر کے اندر، یعنی جو لوگ عشاء کے ساتھ قیام اللیل کرتے ہیں ان سے زیادہ بہتر وہ لوگ ہیں جو آخری پہر اٹھ کے نماز پڑھتے ہیں، گھر کے اندر پڑھ لیں۔ بے شک جو کراچی کے ایک مفتی نے شیعہ کی سپورٹ کے اندر اس حدیث کا ترجمہ غلط کیا اور کہا کہ حضرت عمر نے کہا کہ جو لوگ تراویح نماز پڑھ رہے ہیں مسجد میں ان سے بہتر وہ لوگ ہیں جو گھروں میں سوئے ہوئے ہیں، اور اس سے اس نے کہا یہ تراویح جو ہے وہ بدعت ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ بالکل خوف خدا نہیں آیا، وہ آپ خود عربی پڑھیں، پوری تشریح راوی نے ساتھ کی ہوئی ہے اس کے، حدیث کے راوی نے، کہ یہ کیا بات ہو رہی ہے۔ ظاہر ہے عربی لنگوسٹک میں جب بات ہو رہی ہے، الفاظ آگے پیچھے ہونے سے، اٹھو مت بیٹھو، کچھ چیزیں اشارتاً ہو رہی ہوتی ہیں، قرآن پاک میں بھی کچھ چیزیں اشارتاً ہوتی ہیں، وہ پتہ چل جاتا ہے کہ اس کو کس کانٹیکسٹ میں آپ نے بٹھانا ہے، پورا جملہ بولنا ضروری نہیں ہوتا۔ تو صحیح بخاری میں موجود ہے کہ آپ الگ سے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہی سنت کی برکت ہے کہ خلفائے راشدین بھی اگر کسی عمل کو اسٹیبلش کریں، وہ دین کا حصہ اس حوالے سے نہیں بنتا کہ امت اسے فرض کر لے۔ آج بھی کسی کی جرت نہیں کہ یہ کہہ جائے کہ جو تراویح گھر پڑھتا ہے یا سرے سے نہیں پڑھتا تو اس کا روزہ نہیں ہے۔ یہ پبلک میں مشہور کیا ہوا ہے، جس طرح جی بغلوں میں بت رکھ کے آتے تھے تو رفع الیدین ہوتا، اون کرنا چھوڑ کے جائے، پہلے مزے لینے انہوں نے، ہاں بیری وینل ڈرے جائے، میرے ڈبیسا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تے شاہی کوئی نہیں۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ مرد کا اپنے گھر میں نماز پڑھنا مسجد نبوی میں نماز پڑھنے سے افضل ہے، نفلی نماز، فرض نماز مسجد میں پڑھے۔ اسی طریقے سے بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مرد کی سب سے افضل نماز فرض کے بعد وہ ہے جو اپنے گھر میں پڑھتا ہے۔ اور ایک اور حدیث ہے بخاری اور مسلم میں، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، یعنی نماز کا کچھ نفلی حصہ بھی وہاں پڑھا کرو، اس کی وجہ سے گھر میں برکت ہوگی۔ تو گھر میں سنت اور نوافل قیام اللیل کرنا یہ افضل ہے۔ لیکن ایک حدیث ہے جامع ترمذی میں کہ جو شخص امام کے ساتھ نماز پڑھے اور پھر قیام اللیل کرے اسے پوری رات کے قیام کا ثواب ملے گا۔ اب جو شخص قرآن خود قرات نہیں کر سکتا تو اس کے لیے ضروری ہے کہ مسجد میں جا کے قرآن کو کور کرے، ضروری سے مراد فرض کے درجے میں نہیں، نفلی۔ میں انجوائے کرتا ہوں کہ کوئی اچھا امام ہو، میں اس کے پیچھے پڑھوں بجائے اس کے کہ میں اکیلا پڑھوں، مجھے پھر 2 ایفرٹ کرنی پڑے گی، تلاوت بھی کرنی پڑے گی، یہاں میں مزے سے سنوں گا اور آلموسٹ اتنی عربی آتی ہے کہ مجھے قرآن پاک کھولے بغیر بھی سمجھ آ رہی ہوتی ہے، میں خالی عربی والا قرآن کھول لیتا ہوں تاکہ کنسنٹریشن لوز نہ ہو، تو انجوائے کرتا ہوں۔ 30 دنوں میں آپ پورے قرآن کو کور کر دیتے ہیں۔